صورتحال پر مختص کیا، وہ یقینی طور پہ اس نے بھارت میں ایک کھلبلی مچا دی ہے، جس کا اظہار بھارت کے میڈیا میں ہوا ہے، جہاں پر بھارتی ٹیلی ویژن چینلز، ان کے اینکرز بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ جناب نواز شریف اس بھرپور انداز سے کشمیر کے موقف کی ترجمانی کریں گے اور خاص طور پہ دکھتی رگ پر، جو بھارت کی دکھتی رگیں ہیں ان پر ہاتھ رکھیں گے اس کو، اور ظاہر ہے کہ تکلیف محسوس ہوئی ہے جس کی ترجمانی بھارت کا میڈیا کر رہا ہے۔ یو این میں نواز کی آتنک وانی، نواز صرف کشمیر مدعے پر بولے۔ یو این جی اے میں نواز شریف کا بھاشن، جھوٹ کا پلندہ۔ نواز کے جھوٹ کا اندازہ آپ ان کے اس بیان سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے حزب کمانڈر برہان وانی کو کشمیر کی آواز قرار دے دیا۔ نواز شریف نے ایک آتنکوادی کو اپنا ہیرو بتا دیا۔ ایک آتنکوادی کسی دیش کے پردھان منتری کے لیے ہیرو کیسے ہو سکتا ہے؟ آتنکی سنگٹھن حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کو کشمیر کا نیتا بتا کر نواز نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سرکار اور وہاں کے آتنکی سنگٹھنوں کے سر ایک ہیں۔ نواز شریف نے برہان وانی کو ہیرو بتا کر بھارت کو للکارا ہے۔ He looks tired, exhausted, harassed, absolutely unconvinced with what he's saying. Look at his body language out there. پاکستان کا یہ جو منہ ہے بار بار یو این میں کھلتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑے گا۔ یو این جنرل اسمبلی کی 71ویں عام سبھا کے دوران نواز شریف نے قریب 16 منٹ تک بھاشن دیا، اور ان 16 منٹ میں سے 8 منٹ تک وہ صرف کشمیر راگ الاپتے رہے۔ اتوار میں راشٹریہ ہندو کرانتی دل نام کے سنگٹھن نے اری حملے کو لے کر روष جتایا ہے۔ سنگٹھن نے اعلان کیا کہ جو بھی پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف کی گردن کاٹ کر لائے گا اسے 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ اپنے 19 منٹ کے بھاشن میں نواز شریف قریب 8 منٹ تک کشمیر پر بولے۔ اس دوران وہ پاکستان کے پردھان منتری نہیں بلکہ آتنکی حافظ سعید کے راجدوت کے طور پر بول رہے تھے۔ بھارت میں اس وقت سب سے اہم موضوع جناب وزیر اعظم جناب نواز شریف کا کشمیر کے حوالے سے یہ بھرپور خطاب ہے۔ دوسری جانب بھارت میں مودی سرکار کو مختلف مسائل کا شکار ہے۔ ایک جانب مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف سے پریشانی ہے جو کہ اس وقت سامنے آ رہی ہے، جس کا بین الاقوامی طور پر ذکر ہوا، اور دوسری جانب وہ مسئلہ موجود ہے، یعنی اوڑی حملے کے بعد اب 4 روز بعد اب خود بھارتی میڈیا، بھارتی سیاستدان، بھارتی انٹلیکچوئلز اس کے حقائق کو سامنے لا رہے ہیں۔ بھارتی فوج کی نااہلی پر اس وقت پورے بھارت میں مختلف انداز سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پہ یہ مودی سرکار کے لیے ایک بوکھلاہٹ اور نروسنس کا عالم ہے۔ آج ہی ٹائمز آف انڈیا نے یہ انکشاف کر دیا کہ اوڑی حملے کی انٹیلیجنس رپورٹ 15 ستمبر کو آرمی کو دے دی گئی تھی۔ اطلاع کے باوجود بھارتی فوج حملے کو روکنے میں مکمل ناکام رہی ہے۔ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس حملے کی انٹیلیجنس رپورٹ 4 دن پہلے موجود تھی، اور اس حوالے سے مختلف سوالات پہلے ہی موجود ہیں کہ ان 4 لوگوں نے کیسے اتنا دنیا کا مضبوط ترین سب سے زیادہ مسلح لائن آف کنٹرول کو کیسے کراس کیا، پھر اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں اس کی 3 تہوں کی سیکیورٹی کو چیرتے ہوئے کیسے گھس گئے، 18 فوجیوں کو کیسے ہلاک کر دیا، درجنوں کو کیسے زخمی کر دیا۔ لیکن اب یہ سوال بھی سامنے آ گیا ہے کہ آخر کیوں بھارتی فوج ناکام ہوئی جب اس کے پاس ٹھوس انٹیلیجنس انفارمیشن موجود تھی۔ دوسری جانب بھارت کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اس کو بین الاقوامی میڈیا بھی سامنے لا رہا ہے، جس میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ناممکن ہے نریندر مودی کے لیے اب کہ وہ کشمیریوں کی اس تحریک کو روکنے کے لیے کچھ کر سکے، اور اب کشمیر کے حوالے سے انہیں یقینی طور پہ بھرپور اور دور رس اقدامات کرنے ہوں گے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے یا ان کو ایک اسپیشل پوزیشن دینے کے لیے۔ آج امریکہ کا اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ پاکستان پر بھارتی حکومت کے الزامات کی وجہ انتہا پسند ہندو جماعت RSS کا دباؤ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو دوسرے بھارتی علاقوں جیسا سمجھنے کی پالیسی اب نہیں چل سکے گی۔ مودی چاہے بھی تو RSS جیسی انتہا پسند تنظیمیں انہیں مسئلہ کشمیر پر کچھ نہیں کرنے دے گی، یعنی کہ مودی اب پھنسے ہوئے ہیں RSS کے درمیان اور کشمیر کی موجودہ صورتحال کے درمیان، جس میں پچھلے تقریباً 3 مہینے سے مکمل کرفیو ہے، کاروبار بند ہے، دکانیں بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے اور تمام آزاد میڈیا بند ہے، اور یہ بہت ہی ایک بڑی سچویشن ہے جس میں ایک جانب RSS ہے اور دوسری جانب کشمیر کی صورتحال اور بیچ میں نریندر مودی۔ دوسری جانب ان کی جو مقبولیت ہے عوام میں اور ان کے فیصلہ سازی جو اس معاملے کے حوالے سے بھارتی عوام کی اس پر سے اعتماد بھی اٹھ رہا ہے۔ بھارتی حکومت کی پالیسی پر امریکی ممتاز تھنک ٹینک اوپینین پول سروے کی بڑی کمپنی پیو کے تازہ ترین سروے میں بات سامنے آئی ہے کہ ہندو پسند جماعتوں کے دباؤ کے تحت بننے والی مودی سرکار کی پالیسیز پر بھارتی عوام کی اکثریت
اکثریت خوش نہیں ہے۔ پی او کے سروے کے مطابق 50% سے زائد بھارتی عوام مودی کی پاک بھارت پالیسی سے ناخوش ہیں۔ بھارت میں صرف 22% افراد مودی کی پاکستان پالیسیز کو پسند کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی اس بڑھتی ہوئی، جو کہ اس کو ہم بوکھلاہٹ ہی کہیں گے اور ورنہ کیا کہیں گے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارتی وزارت دفاع نے پاکستان پر من گھڑت الزامات کے پول کھولنے کے بعد آج تمام بھارتی میڈیا کو یہ حکم دیا ہے کہ فوج سے متعلق کوئی بھی خبر اس کی منظوری کے بغیر نشر یا شائع نہ کی جائے۔ سینسرشپ آ گئی ہے بھارت میں فوجی رپورٹنگ کے حوالے سے، اور بھارتی میڈیا کو، جس کو کہ اپنی آزادی پہ بڑا ناز ہوتا تھا، اس نے خاموشی سے اس حکم کو سن لیا ہے اور مان لیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے وزیر اعظم کی اس تقریر اور موجودہ صورتحال میں، جو کہ اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے نریندر مودی کی، اس کو خود مقبوضہ جموں کشمیر میں کیسا دیکھا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے سری نگر، جہاں پر موجود ہیں کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر انورادھا وسیم۔ بہت بہت شکریہ انورادھا جی۔ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ جو رسپانس دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایک فرینزی سی، ایک عجیب سی صورتحال ہے بھارتی میڈیا میں، کل جو پرائم منسٹر نواز شریف نے تقریر کی ہے اقوام متحدہ میں، آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گی؟ دیکھیے، اس قسم کے جو ہیٹ مانگرز ہیں، وار مانگرز ہیں، وہ ہندوستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں، اور میرے خیال سے یہ میڈیا کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ایسی آوازوں کو، جو کہ ایک فرنج ایلیمنٹس ہیں دونوں طرف، ان کو اتنا سپیس دے رہے ہیں۔ میڈیا جو ہے وہ ایک ٹول بن کے رہ گئی ہے نیشنل الٹرا نیشنلزم کا، جنگوازم کا، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہے وہ ایک جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی تقریر میں بہت ہی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس میں جو ریزسٹنس کی صورتحال ہے، جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح سے بھارتی فوج جو کارروائیاں کر رہی ہے، اس کا بڑا بھرپور انداز میں، بہت ہی دلیری سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا کیا ذکر ہے آپ کے اسٹینڈ پوائنٹ سے انورادھا جی؟ آپ بتائیے گا کیا اس کا رسپانس ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں؟ کشمیر میں جو پچھلے گزشتہ 2.5 مہینے سے جو کچھ چل رہا ہے، کشمیر کے لوگوں میں ایک طرح سے ایک نمنس آ گئی ہے ٹورڈز جو ہندوستان کے جو ایکشنز ہیں ان کی طرف، اور ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان کی طرف سے بھی۔ ان کا یہ وہ جنریشن نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ذہین جنریشن ہے، جو آج خاص طور پہ جو نوجوان ہیں آج کل کے، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ تاریخ کو اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، وہ پچھلے 10-20 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور جس طرح سے کشمیر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، تو اوور آل جو انٹرسٹ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ کوشیس ایک ریاکشن بھی ہے، جو نواز شریف کے بیان کو ایک اینالائز جس طرح سے کیا جا رہا ہے یا اسیس کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں جو ڈائیلاگ کی بات ہے، اس بات کو لوگوں نے تھوڑا سا سراہا ہے۔ انورادھا جی، یہ بتائیے گا، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کیجیے گا، معاف کیجیے گا لینگویج کو، کہ یہ جو پرائم منسٹر نواز شریف نے برہان وانی کا ذکر کیا، اس پہ کیوں بدک گیا بھارتی میڈیا اور وہاں کی لیڈرشپ؟ کیا برہان وانی کا یہ انسیڈنٹ ہے، واقعہ ہے، پوری دنیا اس کے حوالے سے بات کر رہی ہے، پرائم منسٹر نے ذکر کیا، تو یہ ایسا ریسپانس کیوں؟ دیکھیے، ان لائک انڈیا، کشمیر میں برہان وانی ایک لیڈر ہے، اور خاص طور نوجوان لوگوں کے لیے وہ ایک صرف بندوق کو نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ ایک جو انڈین اسٹیٹ کے خلاف ایک آواز ہے، ایک ڈیفائنس ہے، وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ لیڈر ہے۔ ہندوستان کے لیے یا ہندوستان کی میڈیا کے لیے وہ ایک ملیٹنٹ ہے، لیکن ایسا کشمیر میں یہ تصور نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انورادھا وسیم کہہ رہی ہے کہ انڈیا میں نہ ہو لیکن کشمیر میں برہان وانی ہیرو ہے، برہان وانی لیڈر ہے، برہان وانی ایک بہت بڑی اہم اس وقت کلیدی شخص